بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے آج کے دور کی جو سب سے بڑی اور طاقتور چیز ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا جس کو چاہتا ہے اچھا بنا کے پیش کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے برا بنا کے پیش کرتا ہے، اور جس کو میڈیا اچھا بنا کے پیش کرتا ہے ہم بھی اس کو اچھا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ چیز بری ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس چیز کو میڈیا چاہتا ہے اس کو برا بنا کے پیش کرتا ہے، اور ہم بھی اس چیز کو برا ہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ چیز اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی واضح مثال آپ دیکھ لیں، کل 23 مارچ ایوان صدر کے اندر جو تقریب ہوئی، اور اس تقریب کے اندر صدر پاکستان نے جو ایوارڈز دیے، جن لوگوں کو ایوارڈ دیے وہ لوگ کون تھے؟ وہ سیلیبریٹیز تھے، وہ فلموں اور ڈراموں کے اداکار تھے، وہ فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والے لوگ تھے، وہ فلمیں اور وہ ڈرامے جن میں بے حیائی، بے رہروی، فحاشی اور ناجائز کام کرنے کے بارے میں دکھایا جاتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر سب سے اچھے لوگ یہی ہیں کہ جن کو حسن کارکردگی کے انعامات سے نوازا گیا ہے؟ پاکستان میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں؟ کیا ان کے مقابلے میں کوئی اور اچھا نہیں ہے؟ کیا کبھی علماء کرام ہمارے ذہن میں آئے ہیں؟ کیا وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ یا پھر علماء کرام کا ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے کہ وہ علماء کرام جن کی ملک کے لیے، قوم کے لیے اور اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے جن کی خدمات ہیں، اگر ان کا ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں یا پھر ان کے مقابلے میں علماء کرام اچھے ہیں؟ علماء کرام کو تو کبھی انعامات سے نہیں نوازا گیا، ان کو حسن کارکردگی کے کوئی میڈل نہیں دیے گئے، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں اچھے الفاظ اور اچھا شگون پیدا نہیں کیا جاتا ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ ہمارا میڈیا ہرگز یہی نہیں چاہتا۔ جن لوگوں کو ہمارا میڈیا اچھا بنا کے پیش کرتا ہے انہی لوگوں کو ہمارے صدر پاکستان نے ایوارڈ سے نوازا۔ یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں ہمارے نزدیک ان کی جو قربانیاں ہیں وہ اہمیت کیوں نہیں رکھتی؟ علماء کرام کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمارے نزدیک اہمیت اسی لیے نہیں رکھتی کیونکہ ہمارا میڈیا ان کو اچھے کردار میں پیش نہیں کرتا، ان کو برے کردار میں پیش کرتا ہے، اور جن کو اچھے کردار میں پیش کرتا ہے وہ ہمارے ہیروز ہیں، ہم ان کو کاپی کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں، ہم ان کے فین ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں کہ جن کو میڈیا ہمیں ہمارا ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مزاج کو بدلیں، لوگوں کو برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو فلموں سے، ڈراموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ہٹا کے مساجد اور علماء کرام کی طرف لے کے آئیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کیونکہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو اور برائی سے روکتے ہیں اس وجہ سے۔ اور یہ کوئی عام کام نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو شخص کسی کو برائی سے ہٹا کے اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے، جب وہ اس کو اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے اور وہ شخص اچھا عمل کرتا ہے، تو جب وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دینے والے شخص کو جو اس کو برائی سے ہٹا کے اچھائی کی طرف لے کے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس کے عمل کے بدلے میں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافی طور پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جس شخص نے عمل کیا ہے اس کے عمل کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو آئیں ہمارے معاشرے کی سوچ کو بدلیں۔ ہمارا جو سوچ کا معیار ہے وہ میڈیا بن چکا ہوا ہے۔ اگر ہماری سوچ کا معیار تبدیل ہو جائے، ہماری سوچ کا معیار قرآن و سنت بن جائے، ہماری سوچ کا معیار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائیں، ہماری سوچ کا معیار سچائی اور اچھائی بن جائے، ہماری سوچ کا جو معیار ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور حسن ظن بن جائے، تو یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔
وگرنہ اس صورتحال میں نہ تو فلموں میں ہماری دنیاوی ترقی ہے اور نہ اخروی ترقی ہے، اور یہ جو لوگ ہمارے ہیروز بنے ہوئے ہیں ان کو کاپی کرنے سے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہے، نہ تو ملکی مفاد ہے نہ ہی قومی مفاد ہے۔ صرف اتنا مفاد ہے کہ ہمارا میڈیا ہمارے اذہان کے ساتھ، ہمارے قلوب کے ساتھ اور ہمارے مزاج کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ہمارے مزاج کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تو آئیے، میڈیا ٹرینڈ بناتا ہے تو ایک ٹرینڈ ہم بھی بنائیں۔ وہ برائی کا ٹرینڈ بناتا ہے، ہم اچھائی کا ٹرینڈ بنائیں۔ وہ برائی کو نشر کرتا ہے، برائی کو پھیلاتا ہے، اسی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہم اچھائی کی دعوت دیں، اچھائی کو بلائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو نشر کریں، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کریں، لوگوں کے ساتھ والہانہ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اسلام کی دعوت دیں اور لوگوں کے ساتھ حسن ظن والا معاملہ کریں۔ تو اگر یہ کام ہم کریں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا، ہماری دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وفقکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔